السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست حاضر ہے، شاہد عباس۔ آج ہم نئے کریٹک کو پڑھیں گے۔ پلیٹو کے بعد ہے جی پلوٹائنس، اس کو پلاٹینس بھی پڑھتے ہیں۔ اس کی ذرا بائیوگرافی دیکھتے ہیں۔ انٹروڈکشن میں یہ 204 یا 5 میں اس کی برتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو فاؤنڈر کہتے ہیں نیو پلیٹنزم کا، کیونکہ جو بیسک کریٹیسزم کا کنسیپٹ دیا تھا آئیڈیالزم تھیری کی بیس پہ، وہ پلیٹو تھا۔ پلیٹو جس کو ہم افلاطون بھی کہتے ہیں اردو میں، اس کی بات کو 600 سال کے بعد آگے بڑھایا تھا پلوٹائنس نے، اور اس نے اس کی کریٹیسزم کو، پلیٹو کی کریٹیسزم کو نیا نام دیا تھا نیو پلیٹونزم، اور یہ کافی عرصے تک یہ چلتی رہی تھی اس کی تھیری جو تھی، ٹھیک ہے۔ ارسطوٹل اور پلیٹو کے بعد یہی پلوٹائنس ہے، جس کی نئی ٹرم نیو پلیٹونزم ہے۔ اس نے 19 سینچری میں یورپین اسکالرشپ کی بیس پہ لوگوں نے اس کو مزید ہسٹورین بیسس پہ اس کو ڈیوائیڈ کر کے اس کے پیریڈز بنائے ہیں اور اس پر مزید کام کیا ہے۔ دوسرا اس کا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے لائف اینڈ رائٹنگز کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جی یوزولی فلسم بایوگرافی جو ہے پلوٹائنس کی، اس کا ایک ڈسائپل تھا، یعنی شاگرد تھا، پورفائری جس کا نام تھا۔ وی نو مور اباؤٹ پلوٹائنس ان دس بایوگرافی، جس میں اینشنٹ فلاسفرز جو ہیں ان سب کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور پلوٹائنس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے مین جو فیکٹس تھے وہ تھے جی، یہ لیکوپولس میں پیدا ہوتا ہے ایجپٹ میں 204 یا 205 میں، یہ کنفیوژن ہے، ایگزیکٹ ڈیٹ کا نہیں پتہ۔ when he was 28 he growing interest in the philosophy، یعنی بہت بڑا فلاسفر تھا، اور اس کا جو استاد تھا، جس کے ٹیچر کا نام تھا ایمونیس سیکس، اور یہ الیگزینڈریا میں رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ after 10 or 11 years with his obscure though evidently dominating figure Plotinus was moved to study Persian and Indian philosophy۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اس نے پرشیا اور انڈین فلاسفی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں بھی سیکھا۔ اس وقت جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا امپیرر گارڈین تھرڈ تھا، اس کے زمانے میں یہ بندہ پرشیا میں تھا 243 میں پیریڈ میں، ٹھیک ہے۔ یہ بیفور کرائسٹ کا پیریڈ بتایا جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو بادشاہ تھا گارڈین تھرڈ جو تھا، اس کو اپنے ہی ٹروپس نے، فوجی دستوں نے سیاسی قتل کرا دیا تھا اس کا، جس کی بیس پر کچھ ایلیگیشنز جو تھے اس کے اوپر بھی تھے، اور حالات بھی خراب تھے۔ مستقل طور پر 245 یعنی 245 میں بیفور کرائسٹ یہ بندہ روم میں بھاگ گیا تھا، وہاں چلا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور باقی ساری زندگی اس نے وہیں پر گزاری تھی، 20-25 سال جو اس کے تھے۔ اور اس کی ڈیتھ میں بھی اسی طرح 1 سال کا ابہام ہے کہ یہ 270 میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے یا 71 میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی 3 فنڈامنٹل پرنسپلز آف دا پلوٹائنس کے 3 بنیادی فنڈامنٹلز کیا ہیں۔ اس میں آگے لکھا ہوا ہے جی میٹا فزکس۔ تو اس کے 3 جو بیسکس ہیں، اس نے جو 3 کنسیپٹس دیے تھے بیسک، وہی تھے جو ارسطوٹل نے دیے تھے، پلیٹو نے دیے تھے، اور ان سے پہلے سوکریٹس نے دیے تھے، سقراط جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو پلوٹائنس نے پلیٹو کے اسی ہی کنسیپٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ 3 لفظ ہمیں بتائیں، بیسک پرنسپلز بتائیں میٹا فزکس کی بیس پہ جو ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا کہلاتے ہیں جی، دا ون، یعنی ایک کا کنسیپٹ اس میں تھا، یکتا ہونا، واحد ہونا، ایک ہونا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ایونچولی ہم اچھا بھی کہہ سکتے ہیں گڈ کے کنسیپٹ میں۔ دوسرا تھا انٹلیکٹ، ذہانت، یعنی انٹلیکچوالزم، اور تیسرا جو تھا وہ تھا سول، یعنی اسپرچویلٹی، روحانیت۔ تو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا کلیئرلی بتا دوں کہ ان کے بیسک سے کیا مراد تھا۔ اب دا ون جو ہے، اس سے مراد ہے جی ایک روح، یعنی یکتا ہونا، یا کسی ایک چیز کو ماننا، یا ایک وجود کو ماننا، ٹھیک ہے۔ یہ کنسیپٹ اس نے دیا تھا۔ اب اس ایک وجود میں وہ اگزامپل دیتا ہے کہ جیسا کہ انسان ہے، اس میں انٹلیکچولی ہے، ذہانت ہے، سول ہے، اس کے اندر روح ہے، تو وہ ایک مکمل باڈی ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کا کنسیپٹ وہ اسی سے لیتا ہے کہ اگر یہ دنیا ہے تو اس میں انسان بس رہے ہیں، باقی انوائرمنٹ ہے تو اس کا کوئی کریٹر ہے، ٹھیک ہے۔
اگر پھر آخرت ہے تو پھر وہ بھی ایک ہوگی، اس کی اپنی ایک باڈی ہوگی، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسک وہ کہتے ہیں ایک جو ہے دوسری کے بغیر نہیں رہ سکتی، دوسری تیسری کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جیسے اگر انسانیت کی بات کریں یا ایک انسان کی بات کریں، اس کی گڈنس جو ہے، یعنی اس کی وننس یا اس کی گڈنس آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں اگر سول نہ ہو تو باڈی کسی کام کی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر باڈی بھی ہے، سول بھی ہے، اور اس میں انٹلیکچولی نہ ہو، یعنی اس کا ذہن نہ ہو، تو پھر بھی بندہ کسی کام کا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر باڈی اور انٹلیکچولیزم ہے لیکن سول نہیں ہے تو پھر بندہ ڈیڈ ہے۔ تو یہ کنسیپٹ جو ہے وہ دیتا ہے، ٹھیک، بیسک کنسیپٹ جو ہے۔ اس کے بعد اگر میٹر کی بات کریں، یعنی مادے، میٹا فزکس کی بات کریں، تو وہ کہتے ہیں ہر چیز جو ہے، ٹھیک ہے، چاہے انسان بھی ہوں، ہم بھی، وہ کہتا ہے کہ میٹا فزیکل وے میں بنے ہوئے، ہماری ایک باڈی ہے، جسامت ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ لوگوں نے میٹر کے بارے میں سائنس میں پڑھا تھا، تو یہ ٹوٹل اسی کا کنسیپٹ دیتا ہے کہ ہر چیز کی ایک شیپ ہوتی ہے، بناوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک امیج ہوتی ہے، اور ہر چیز میں اچھائی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مزید ہم آگے پڑھتے ہیں اس کی آرٹ کے بارے میں کہ وہ انٹلیکچولیزم، سول، اسپرٹس کو کس طرح بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ تھرڈ پوائنٹ ہے جی اس کا ہیومن سائیکالوجی اینڈ ایتھکس، یعنی انسانی سائیکالوجی نظریات کے ہیں اور ایتھکس کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں ہمیں وہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں the drama of the human life is viewed by the Plotinus against the axis of the good and evil outlined above۔ جیسے ہم نے پلیٹو کا پڑھا تھا کہ وہ ڈرامہ کو کس طرح دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پلوٹائنس جو ہے یہ بھی کہتا ہے کہ جی گڈ بھی ہوتے ہیں ڈرامے اور ایول بھی ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ اس سے اچھا سبق لیتے ہیں یا اچھے جو پازیٹیو ڈراماز ہوتے ہیں پلیز، اس سے اچھا میسج جاتا ہے، ایول سے میسج جو ہے وہ صاف ظاہر ہے سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ جیسے پلیٹو کا کنسیپٹ بھی یہی تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر آپ بالکل ٹریجڈی ڈرامے دکھائیں گے لوگوں کو تو لوگ عادی ہو جائیں گے، ان کے اوپر ظلم ہوگا، کچھ ہوگا تو وہ خوشی خوشی سہ لیں گے۔ اسی طرح اگر آپ پرماننٹلی بیس کے اوپر کچھ لوگوں کو کامیڈی دکھائیں گے، یعنی ہر بات پر اگر کامیڈی ہوگی، اچھائی ہو رہی ہے یا برائی ہو رہی ہے یا ظلم ہو رہا ہے، تو لوگ کامیڈی وے میں اس کو دیکھیں گے تو ہنسیں گے، یعنی لوگ ظالم ہو جائیں گے، ان کو احساس ان کے اندر ختم ہو جائے گا۔ اسی کنسیپٹ کو لے کے، ٹھیک ہے، یہ پلوٹائنس بھی آگے کی طرف چلتا ہے لائک اے پلیٹو، ٹھیک ہے۔ پلوٹائنس اس میں کچھ چیزوں کا فرق بیان کرتا ہے پرسنز اور اس کی کمپوزٹ سول اور باڈی کے حوالے سے، کہ یہ وہی ہے کہ انٹلیکچولیٹی کے بغیر سول کچھ نہیں ہے، سول کے بغیر انٹلیکچولیٹی اور باڈی کچھ نہیں ہے، گڈنس کا اس میں کوئی یہ عمل دخل نہیں ہے، یہ ساری بات وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد بیوٹی کے بارے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پلوٹائنس کرونالوجیکلی فرسٹ ٹریٹائز آن بیوٹی، یعنی اگر ہسٹریکلی ہم دیکھیں، کرونالوجیکلی کا مطلب ہوتا ہے ہسٹریکلی، تو پلوٹائنس نے جو سب سے پہلا اپنا اسکرپٹ لکھا تھا، یعنی ایسے سمجھ لیں کہ اس نے ایک چھوٹی سی بک لکھی تھی سب سے پہلی، تو وہ آن دا بیوٹی یعنی خوبصورتی کے اوپر اس نے لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹریٹائز آن ورچو جو تھی اس کے بعد کی ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے بیوٹی کی لکھی تھی۔ تو اس میں آپ کو ایک بیسک کنسیپٹ بتا دوں، ساتھ ساتھ آپ ریڈنگ بھی کر لیں گے تو مزید کلیئر ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو یہ بیسک کنسیپٹ بتا دوں کہ بیوٹی کو وہ کس طرح لیتا ہے۔ اب یہاں بیوٹی سے مراد اس کی میجر آرٹ ہے کہ واٹ از آرٹ، وہ کہتے ہیں آرٹ یا پیراڈائم ایز اے فارم آف بیوٹی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی آرٹ جو ہوتی ہے، خوبصورتی جو ہوتی ہے، ایک یہ میں آپ کے کویشچن رکھوں گا کہ کیا خوبصورتی اس چیز میں ہوتی ہے یا دیکھنے والے کی آنکھوں یا انٹلیکچولیٹی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پلوٹائنس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ چیز خوبصورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نیچرلی طور پر وہ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جو کنسیپٹ ہے پلوٹائنس کا کہ چیز خوبصورت نہیں ہوتی، وہ پہاڑ ہو، انسان ہو، کوئی پرندہ ہو، جانور ہو، حالانکہ دیکھنے والے کی جو آنکھ اور انٹلیکچولیٹی ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے انٹلیکچولیٹی میں جو آرٹ ہے، وہ آرٹ کا فن جو ہے اس چیز کو خوبصورت بنا دیتا ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ پلوٹائنس کا بیسک کنسیپٹ تھا، ٹھیک ہے، بیوٹی کے بارے میں، خوبصورتی کے بارے میں۔ اس کے بعد کچھ پرنسپلز اپوننٹس بھی ہیں اس کے، ان کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں۔ پلوٹائنس ریگارڈڈ ہمسیلف ایز اے لویل پلیٹونسٹ، وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ وفادار شاگرد سمجھتا تھا باقیوں کی نسبت پلیٹو کا، ٹھیک ہے۔ پلیٹونک ریولیشن بھی ہوئی ہیں اس کے دور میں، مڈل اینڈ تھرڈ سینچری میں، ٹھیک ہے، بیفور کرائسٹ میں۔
the philosophical world was populated with the diverse array of the anti platonist. اس میں پلیٹو کے اینٹی لوگ بھی تھے جو اس کنسیپٹ کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ نئی چیزیں مطلب لے کے آنا چاہتے تھے، چینج لے کے آنا چاہتے تھے. تو یہ اپوننٹ لوگوں کے خلاف بھی لڑتا رہتا ہے اور پلیٹونزم کو نیو پلیٹولزم کے فارم میں آگے لے کے طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد چھٹا ہے جی ہمارے پاس انفلوئنس. اس چیز کا تھوڑا سا ہسٹریکل اثر دیکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے پورفائریز ایڈیشن جو ہے، جو اس کا شاگرد ہوتا ہے، اب پلوٹائنس کا شاگرد ہے پورفائری جو اس کے اوپر بایوگرافی لکھتا ہے، ٹھیک ہے. پلوٹائنس اینیڈز، اور اس کی بک کا نام تھا، جس طرح آپ لوگوں نے پڑھا جی بک اس کی جو ہے ایرسٹوٹل کی بک بھی ہم لوگوں نے ایک پڑھی تھی، ٹھیک ہے، کریٹیسزم کی، اور پلیٹو کی بھی پڑھی تھی. اسی طرح اپنا اس کی پلوٹائنس کی جو بک ہے اس کا نام اینیڈز ہے. ویسے اینیڈز کرسچینٹی میں کہتے ہیں 9 چیزوں کو، یعنی 9 چیزیں، ٹھیک ہے. پریزرو فار دا پوسٹیرٹی دا ورکس آف دا لیڈنگ پلیٹونک انٹرپریٹر آف دا اینٹیکیٹی تھرو دیز ورکس ایز ویل تھرو دا رائٹنگز آف دا پورفائری ہمسیلف. یہ 234 سے 305 کی وہ ڈیٹ لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیمبلیکس میں، اور یہ 245 سے 325 کی ڈیٹ لکھ رہا ہے. پلوٹائنس شیپ دا انٹائر سبسیکوینٹ ہسٹری آف دا فلسفی. اس نے ٹوٹل ہسٹری لکھی ہے فلسفی کی اس میں، اور اس میں بہت بڑا پارٹ لکھا ہے پلیٹونزم کا، انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے، اپریسیشن کے حوالے سے، کچھ چیزوں کی ریجیکشن کے حوالے سے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح ایکسپریس کرتا ہے، اور اینڈمریشن وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اب تھیولوجیکل جو ٹریڈیشنز ہیں آف کرسچینٹی کی، اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو لوگ ان کو ابھی فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر رائٹر کچھ اسلام کا کنسیپٹ دے رہا ہے، جس طرح اسلام میں ہم اگر اسلام کی بات کریں تو وہ وحدانیت، یکتا، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یعنی وحدہ لا شریک مانتے ہیں، یکتا مانتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہمارا روح پر بھی ہے کنسیپٹ ہے، مطلب ایمان ہے کہ روح بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور جوڈائزم، یہودیت میں بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ان کو کچھ نہ کچھ فالو کرتے ہیں، یعنی اپنے سینس سے، ہر کوئی اپنے مذہب کے لحاظ سے. وہ اگزامپل یہ 3 اس وجہ سے دے رہے ہیں کرسچینٹی، اسلام اور جوڈائزم کی، کہ یہ لوگ کسی نہ کسی کنسیپٹ میں ان ٹرمز کو، انٹلیکچولیٹی کو، سول کو اور وننس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. فارمیٹیو پیریڈز کی وہ بات کر رہا ہے، گریک فلسفی، اولڈ لینگویج میں، یہ ساری چیزیں، یہ تھیولوجیز ہیں، یعنی اولڈ کنسیپٹس جو ہیں، بیسک کنسیپٹس ہیں، یہ ان کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اس کی فل ڈسکرپشن ہے، آپ نے اس کو بھی اچھی طرح ریڈ کر لینا ہے تاکہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں. 15 16 اور 17 سینچری تک بہت سا کام، ایون کہ 19 سینچری اور 20 سینچری میں پلوٹائنس کے اوپر مزید فلسفیکل، اب کون سی فلسفیکلی لکھا گیا، اس کے اوپر سائنٹیفک فلسفی کی بیسس پر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا، انالائز کیا گیا، اور ان کی فائنڈنگز کو، ان کے ورک کو مزید لکھا گیا، ٹھیک ہے جی. تو یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.